تھوڑا سا اگر ہم ڈسکشن اب کریں تو کوچز کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. یہ ایک بڑا سلسلہ کار شروع ہوا اور میں کل بھی شاہ نواز رانا صاحب ہمارے ساتھ شو میں تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ ہماری ایک ہسٹری کو لاسٹ 1 ڈیکیڈ سے تو میں کرکٹ کو جب سے فالو ہم بلکہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں, ایک دفعہ ہم فورن کوچ رکھ رہے ہیں, ایک دفعہ لوکل کوچ, پھر اسی سیکوینس کو ریپلیس کرتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ کوئی 1 سال یا 1.25 سال کے ٹینیور میں ہم نے 3 فورن کوچز کو ایسے نکالا جیسے جو بھی ریزن لے لیں ہم اس پہ ان کی برائی کہہ لیں, ان کی کوئی ضد کہہ لیں, بٹ ایک میسج بڑا برا گیا. آئی تھنک اٹ از ناٹ گڈ فار کرکٹ. بیسیکلی سفر کون کرتی ہے؟ وہ کرکٹ کرتی ہے. جی انڈیویجول جو ہیں وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. پاکستان کا امیج جو ہے نا وہ سب سے مقدم ہے. اور اگر ان حالات میں آپ دیکھیں کہ اگر گیری کرسٹن جو ہے جسٹ بیفور گوئنگ ٹو آسٹریلیا فار وائٹ بال سیریز تو اس نے ریفیوز کر دیا. مے بی کہ اس کے اپنے کوئی اپریہینشنز ہوں, مگر جب آپ کسی بھی فورن کوچ کے ساتھ آپ ایم او یو سائن کرتے ہیں نا تو اس میں آپ تمام چیزوں کو نا بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر دیتے ہیں. جی اور یہی چیز جو تھی, اگر گیری کرسٹن نے یہ کہا تھا کہ جی میں پاکستان میں وقت نہیں گزاروں گا تو دیٹ از ناٹ آن. تو پھر آپ نے ایگریمنٹ ہی غلط کیا نا. میں یہی کہنے لگا ہوں. مکی آرتھر کا جو پہلا ٹینیور تھا اور گرانٹ فلاور کا, میں خود اس کا وٹنس ہوں, میرا ان کے پاس جانا ہوتا تھا. یہ تو سارا ٹائم ادھر رہتے تھے اور اس کے 2 آبجیکٹیو ہیں. ایک تو اپنی ٹیم کے لڑکوں کو دیکھنا ہے, دوسرا اگر آپ کی کوئی جونیئر کموڈٹی ہے جو آپ کے انڈر 19 ہے, اے ٹیم ہے, آپ نے ساتھ ان کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, ان کو بھی ٹرین اپ کرنا ہے. کون سے بچے آ سکتے ہیں؟ آپ جب کسی وہ پیراشوٹ کے تھرو گلائڈ کر کے آئیں گے کسی ایونٹ پہ تو آپ ٹیم کے ساتھ کیسے جیل ہوں گے, آپ کس طرح بچوں کو دیکھیں گے؟ نہیں, بہت ضروری ہے یہ تو کوچ کے لیے نا. تمام کرکٹرز, یہ نہیں صرف پاکستان کے 15 یا 16 پلیئرز, آپ کے جو فرسٹ کلاس کے ٹاپ پلیئرز ہیں یا پاکستان شاہین کے یا اے ٹیم کے جو بھی آپ کا پیرافینیلیا ہے, اس میں ان پلیئرز کے ساتھ آپ کا میلگامیٹ ہونا, آپ کا جیل ہونا ایز اے کوچ, ان کو وہ گائیڈنس دینا جس کی ان کو ضرورت ہے. اور وہ گائیڈنس جو ہے نیچے تک جب جائے گی تب آپ نا اس لیول پر آپ آئیں گے جو کہ جس لیول پر آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. اف یو ڈونٹ اسپینڈ دیٹ مچ آف ٹائم ان پاکستان, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو گروم انڈیویجول کرکٹر. ایک نیا لڑکا آئے گا تو اگر اس کو پتا ہے کہ یار اس نے تو 6 ماہ کے بعد چلے جانا ہے تو وائی آئی شوڈ لسن ٹو ہم. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ بالکل دیکھیں, باب وولمر جو تھا نا, لیٹ باب وولمر, اس میں ایک بہت کوالٹی تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ نا بہت زیادہ جل ہو گیا. بالکل ایسا ہی. تو اب ایسے کوچ کے ساتھ جب آپ کھیلتے ہیں یا آپ کی ٹیم جو ہے پاکستان کی وہ جیل کرتی ہے, وہ تھنکنگ جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتی ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا اور میں نے کتنے پرسنٹ اس کی تھنکنگ کے مطابق میں نے اپنی گیم کو امپروو کرنا ہے. یہ چیزیں عرفان اس لیے بہت ضروری ہیں کہ اگر یہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی, ان کو وہ فالو نہیں کرتے, ان کو اگر سال میں اگر 12 مہینے میں انہوں نے 10 مہینے پاکستان میں نہیں گزارنے تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یو بین اسپینڈنگ دیٹ مچ آف منی اور پھر وہ جو ہے اپنی مرضی سے آئیں, اپنی مرضی سے چلے جائیں, فورن ٹور پر سیدھا وہ وینیو پر آئیں. اب دیکھیں جب وہ آئی پی ایل کھیل رہے تھے, آئی پی ایل سے وہ سیدھا انگلینڈ گیا ہے گیری کرسٹن. ہی اسپینڈ دیٹ مچ آف ٹائم. کتنا وہ آئرلینڈ کی سیریز بھی ختم ہو گئی تھی, انگلینڈ یہ گیا ہے. ایون وہ سنا ہے اپنی کلب کی کوچنگ کرتے رہے ہیں, مین وائل ہمیں فون پہ آن لائن گائیڈ کرتے رہے ہیں اور اپنے کلب کو دیکھ رہے تھے. انگلینڈ وہ آیا 3 میچ وہاں پر ہوئے ہیں T20 کے, اس کے بعد ورلڈ کپ میں چلا گیا. نہ تم نے جا کے ورلڈ کپ میں وہاں کے وینیوز کو چیک کیا, نہ وہاں کی پچز کو چیک کیا, نہ وہاں کے انوائرمنٹس کو چیک کیا, نہ وہاں پر ویدر کو چیک کیا. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر ڈکٹیٹ کریں کہ میں جی اتنے جگہ پر. اب وہ دیکھیں he went back to South Africa. South Africa سے سیدھا اس نے آسٹریلیا آنا تھا. He didn't come to Pakistan. آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, وہ چیمپئنز ٹرافی جو تھی آپ کی جو ڈومیسٹک کی چیمپئنز کپ, اس کو وہ دیکھنے کے لیے آیا I think for a couple of days. Then he went back. تو جب تک آپ سینس آف بلانگنگ نہیں ہوگی, جب تک آپ اس ملک سے, ٹھیک ہے یو آر اے پروفیشنل, یو آر پیڈ فار یور جاب, اگر آپ کو پیسے مل رہے ہیں تو پھر اور یہ میرا خیال ہے کہ کہیں آنرس پی سی بی پہ بھی آتا ہے کہ آپ جب کسی فورن پلیئر کو یا کوچ کو آپ انگیج کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ کلسٹر کلیئر آپ ساری چیزیں ڈیفائن کریں, اس کو بتائیں کہ بھائی آپ اتنا عرصے کا آپ کا کانٹریکٹ ہے, اتنا ٹائم سرٹن ٹائم یو ہیو ٹو اسپینڈ ایٹ پاکستان,
اور اس میں آپ کے آبجیکٹیو کیا ہوں گے, لڑکوں کو گروم کرنا ہے, لڑکوں کو لے کے چلنا ہے, یہ سب آپ کا پارٹ ہوگا. اگر آپ نے یہ بیفور اسے سائننگ آپ نے یہ ساری چیزیں کیٹیگوریکلی ڈسکس کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پرابلم آ سکتا ہے. جب آپ کسی کو اس اورا پہ جا کے لے کے آئیں گے کہ جی سر آپ بڑے معتبر ہیں, پلیز آپ آ جائیں, تو وہ تو پھر جس طرح آپ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ تو آپ کو پھر کہیں نہ کہیں وہ کنفیوز بھی کرے گا, اپنی مرضی بھی کرے گا. نہیں, برابری کے لیول پہ تو آ کے وہ آپ سے بات ہی نہیں کرے گا. واٹ ہیپن ود جیسن گلیپسی, یہی ہوا. سیم چیز آپ دیکھیں, وہ جو ہائی پرفارمنس کوچ تھے نیلسن جو تھے, ان کو جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ ہم نے آپ کا کانٹریکٹ نہیں رینیو کرنا, تو سڈنلی نا اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی بےزتی ہو گئی ہے. پھر اس نے یہ بھی فیل کیا, یہ بھی شو کیا. ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا کہیں پر کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر کوچ کو سلیکشن کمیٹی میں رائٹ آف بورڈ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے پھر کوچ کا فائدہ کچھ نہیں. دیٹ از واٹ ہی واز تھنکنگ اباؤٹ. اور انہوں نے بھی تو غلط کیا نا جی, پہلے ساری اتھارٹی ان کو دی اور ان کو کہا کہ آپ کپتان بھی سب اناؤنس کریں گے, ٹیم بھی آپ بنائیں گے, اور بعد میں کہا جی یہ سارا جو رائٹ ہے یہ صرف سلیکٹرز کا ہے, آپ کا نہیں ہے. تو چیزیں جب آپ نے ہائر کیا جو بولیں اور بعد میں بھی چینجنگ آئی گئی, جو میں شروع میں بات کر رہا تھا, تو پرابلم میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں دونوں پارٹ پہ ہے. میں آپ کو دیکھیں, میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے جی کہ ڈیو واٹمور جو تھے نا وہ کوچ تھے, تو پاکستان ٹیم کی سلیکشن ہو رہی تھی. تو سلیکشن میں نا اقبال قاسم ہمارے چیئرمین تھے, تو انہوں نے بڑے آرام سے کہا کہ ہمیں پہلے آپ یہ بتا دیں کوچ اور کیپٹن جو ہے نا وائٹ بال کا اور ریڈ بال کا ڈفرینٹ ہوتا تھا. اب T20 کا حفیظ تھا اور ون ڈے کا مصباح تھا اپنا کیپٹن. ہاں جی. تو اب یہ بتائیں کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. آپ نے جانا ہے ویسٹ انڈیز اور پھر ایک ٹیم نے زمبابوے جانا ہے. یو جسٹ لیٹ اس نو کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو بلڈ یور ٹیم اوور دیئر. اب وہ جو چیز بتا رہا تھا یہ تو نہیں کہ آپ نے آنکھیں بند کر ایز اے سلیکٹر نہ اس کو مان جانا ہے. جی یو ہیو ٹو ڈسکس دی پرونز اینڈ کونس آف گوئنگ ٹو ویسٹ انڈیز. اب ڈیو وٹمور کو جب کراس کویشچننگ ہوئی تو کہیں پر اس کے پاس جواب نہیں تھا ان سوالوں کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سلیکشن کمیٹی ہوتی ہے یا چیئرمین ہوتا ہے نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ایک فیبرک ہے. اور میرا خیال ہے جو آپ بات کریں جیڈیز اگر پہلے ڈیفائنڈ اور کمیونیکیشن اگر پراپر ہو جائے تو پرابلم نہیں آتا. ابھی سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے پاکستانی ٹیم اور خاص طور پہ T20 کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان اسپورٹس, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے حوالے سے. اظہر بھائی, ہم جیسے بریک سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے کوچنگ کے حوالے سے, میں ایک لاسٹ چیز آپ سے جاننا چاہوں گا. پہلے ساری اتھارٹی ہم نے دیکھا کہ وہاب ریاض کو ملی محسن نقوی صاحب کے ٹینیور میں. اب آج تک گریجولی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو عاقب جاوید صاحب کے پاس سب اتھارٹی آ رہی ہے. پہلے ان کو کوچنگ کا ہیڈ رکھا گیا, اناؤنس تو نہیں کیا بٹ وی آل نو کہ ساری اتھارٹی ان کے پاس ہے. پھر یہ بات کی